ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف۔ آداب آداب، سلام بھائی، سلام سلام۔ وعلیکم السلام، تسلیمات۔ میری آواز تمام
سامعین تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ جی بھائی. آواز میں کسی قسم کا کوئی خلل تو نہیں پڑ رہا ہے؟ نہیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، نوجوانوں، اسٹوڈنٹس، ملینیئلز، بچے بچیوں، ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر سننے والے کان، غرض یہ کہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، دنیا کے جس جس گوشے میں میری آواز جا رہی ہے، ان سب کی خدمت میں بصد ادب آداب عرض کرتا ہوں اور اپنا سلام پیش کرتا ہوں. تسلیمات بھائی، تسلیمات. بعض واقعات و حادثات، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر جن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم سال سے، برسوں سے ہم 31 اکتوبر کا دن یوم سیاہ، ڈارکیسٹ ڈے آف پاکستان میں، پاکستان ہسٹری کے طور پر مناتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اپنے ساتھ صبح شام اٹھنے بیٹھنے والے ان پیاروں کو یاد کرتے ہیں جو ہم سے طاقتور قوتوں نے ہم سے چھین لیے. دوسری طرف آج ہی کے دن ایک ایسی عظیم المرتبت
دنیا بھر کی سب سے محترم و مقدس ہستی کا جنم دن یوم ولادت، جسے عمومی طور پہ 12 ربیع الاول کی حیثیت سے ہم مناتے ہیں۔ اس دن ہم دنیا میں ایک ایسی ہستی جو جبر و استبداد کے دور میں پیغام حق کا پرچم سوچ فکر لے کر پیدا ہوئی اور کائنات کا نظام چلانے والی ہستی نے جسے ماں کے شکم نے ہی نبوت کے درجے پر فائز کر دیا تھا، اس کا ظہور آج کے اس دن کے موقع پر ہوا ہے۔ ایک طرف دکھ درد شہدائے کراچی و حیدرآباد 31 اکتوبر 1986 1986، اور آج جو انیکسچر ہوا ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ کا 31 اکتوبر سے، تو میں سوچتا رہا کہ یہ ملاپ کیسا ہے۔ تو قدرت کی طرف سے ذہن میں یہی بات آئی کہ آج جو شہادتیں 31 اکتوبر 1986 کو ہوئی، ان پر رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی اس کی برسات کر رہا ہے، بس بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات پر مہر ثبت کر رہا ہے کہ جنہوں نے 1986 کو 31 اکتوبر کو کراچی اور حیدرآباد میں دہشت گردوں نے جن پر فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا، جن کا خون بہا، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، آج کے دن کی نسبت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آج 12 ربیع الاول کی نسبت سے دنیا کی سب سے بڑی حق پرست
شخصیت اس دنیا میں عظیم ترین شخصیت حق پرست آج اس دنیا میں تشریف لائی، جو پیغام حق کی سوچ و فکر لے کر اس دنیا میں اس کا ظہور ہوا، اور آج ہی کے دن جنہوں کی شہادت ہوئی تو مماثلت یہ بنتی ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہداء 31 اکتوبر کو شہادت دینے والے حق پر تھے، اور انہی کی خون کی برکت سے آج 2020 31 اکتوبر کے دن تک یہ چراغ حق آج بھی روشن ہے۔ اب اپنا طریقہ ہے سوچنے کا، اپنا زاویہ ہے سوچ و فکر کا۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوری دنیا کے ساتھیوں، خصوصاً ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے دنیا بھر سے امریکہ اوورسیز یونٹ کے ساتھیوں نے 4 روزہ جو مہم شروع کی سماجیات پر، سوشل ایشوز پر، سوشل کاموں کے سلسلے میں، سوشل ورک پر، سوشیالوجی سے متعلق جو 4 روزہ مہم چلائی، رات دن اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، اور ایک سے بڑھ کر ایک کام کیے، تو میں آپ سب کو فردن 4 روزہ کامیاب مہم چلانے پر دل کی گہرائیوں سے زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش قائد۔ آئیے ہم سے پہلے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، ان سے ایک درخواست کروں گا، میں بولتا رہوں گا، آپ سے جو بات کہنے جا رہا ہوں بس اس پر آپ عمل کرتے ہوئے باتیں سنتے جائیے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ برائے کرم تمام سننے والے حضرات آنکھوں کو بند کر لیں۔ اب انہی بند آنکھوں کو جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی، جنہوں نے سنا ہے وہ اپنے تصور میں یہ لے کر آئے کہ ہم سب 31 اکتوبر پکے قلعے میں
جلسے کے لیے حیدرآباد کے پروگرام کی تیاریاں ہر سن کے چھوٹے بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں گوٹوں میں کر رہے تھے، کیا ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کل ہمیں کسی جگہ پر کوئی بد نظمی کا کام اپنی طرف سے کرنا ہے، کوئی شرارت کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی چھیڑ خانی کرنی ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ تھا؟ اب ذرا تصور کیجئے کہ خوشی خوشی آنکھیں مت کھولیے، تصور کیجئے کہ کراچی سے اندرون سندھ سے آنے والی بسیں، کاریں اور دوسرے قسم کے وہیکلز وہ روا دوا ہیں، ہاتھوں میں جھنڈے لیے حیدرآباد کی طرف، اور قافلہ جب کراچی سے روانہ ہونے والا قافلہ سہراب گوٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں اس پر فائرنگ کی جاتی ہے، 7 نوجوان موقع پہ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ یہ قافلہ کراچی کا جب حیدرآباد اور اندرون سندھ سے آنے والے قافلے حیدرآباد میں پہنچتے ہیں تو ایک ہوٹل سے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، 6 نوجوان نہیں شہید ہوتے ہیں اور درجنوں زخمی ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ISI ملٹری انٹیلیجنس اور پوری فوج کی اعلیٰ کمان یہ پروگرام بناتی ہے کہ آج اس کے توسط سے ہم علاقے حملے کے وہ چنیں گے جہاں پٹھان رہتے ہیں، وہاں سے گولیاں چلوائیں گے تاکہ کسی اور طرف تو کجا ہماری طرف تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری کارستانی ہماری ہے، یعنی فوج والوں کی ہے، ISI والوں کی ہے، اور پٹھان مہاجر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا ان کی سازش کے تحت ہوا بھی، لیکن میری اور تمام ساتھیوں کی شبانہ روز محنت سے یہ جھگڑا تھما، مجھے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا تو میں نے وہاں سے ایک پٹھان ANP کا وہاں پر نیب کا نیشنل عوامی پارٹی کا ایک ذمہ دار وہاں تھا، جس کے ذریعے میں نے وہ خط ایک لکھا جس میں تمام وجوہات بیان کی اور ولی خان کو وہ خط روانہ کر دیا۔ ہماری مرکزی کمیٹی کے چیئرمین اور مرکزی کمیٹی کے اراکین پشاور گئے اور ولی باغ میں جا کر وہ خط ولی خان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ولی خان مرحوم نے اس خط کو پڑھا اور اس کے بعد اس کو سیو کر کے رکھ لیا، اور انہوں نے بھی پھر اپنے تئیں سازش
وہ ظاہر ہے بہت سینئر آدمی تھے مجھ سے، وہ یہ سب حرکتیں دیکھ چکے تھے، وہ مسئلے کی اصل جڑ کو، روٹ کاز آف دی پرابلم جو ہوتا ہے اس کو سمجھ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے کراچی کے نمائندوں ذمہ داروں کو ہدایت دی، اور اس طرح پٹھان مہاجر جھگڑا فوری طور پر جلد سے جلد حل ہو گیا۔ اب یہاں بہت بہت آپ ساتھیوں نے آج چوتھے روز بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن آپ ذرا آنکھیں ابھی بند ہی رکھیں، اور بند کر کے آپ خدا کے لیے آنکھیں بند رکھیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں سنتے رہیں اس کو برائے کرم۔ سننے والے اور منظر کو سامنے آنکھوں کے لائیں، بند آنکھوں کے اندر وہ منظر آسانی سے سامنے آ جاتے ہیں جو بند آنکھوں کی شکل میں، جو کھلی آنکھوں کی شکل میں نہیں آتے۔ تو آپ دیکھیے ہر طرف چہل قدمی تھی، ہر طرف نعرے تھے، گونج تھی، ایک مبارکباد کا سلسلہ تھا۔ حیدرآباد کی تاریخ کا جو جلسہ 31 اکتوبر کا تھا، ایسا جلسہ حیدرآباد کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اور اگر اس کا ریکارڈ کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ MQM ہی توڑ سکتی ہے، اور کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا قصور کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا کہ ہم پر فوج نے، ISI نے ایک سازشی منصوبے کے تحت گولیاں چلوا کر ہمارے ساتھیوں کو شہید و زخمی ہی نہیں کیا، بلکہ پٹھان مہاجر فساد کی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ اب آپ لوگ آنکھیں کھول لیجئے اور آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یقیناً میری گفتگو کے دوران وہ تمام مناظر گھوم گئے ہوں گے فلم کی طرح سے۔ آپ میں سے کوئی بھی مجھے جواب دے دے کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا جرم کیا تھا، ہماری سزا کیا تھی، ہمارا گناہ کیا تھا۔ فوج نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ فوج سے ہماری کیا لڑائی تھی؟ فوج کا ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ ہمارا جرم کیا تھا؟ ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہمارے نعروں میں سوائے حقوق کے نعروں کے اور کون سی بات تھی، کون سی ایسی چیز تھی؟ کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی بلا جواز؟ اس کے بعد سے تو پھر ایک
ختم ہونے والا سلسلہ جو اس دن شروع ہوا تھا 31 اکتوبر کو 1986 کو، کہ اب یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. لیکن جب یہ تحریک نہیں ٹوٹ سکی تو پھر 14 دسمبر کو 1986 کو علی گڑھ قصبہ کالونی نارتھ کراچی شیرشاہ ملی کالونی نیو کراچی نارتھ کراچی میں حملوں کے لیے ایک جماعت بنائی PPI. وہ بھی جماعتیں وہ بھی فوج نے بنائی، ISI نے بنائی کہ کسی طرح سے انتشار ہو اور فوج کا مکمل قبضہ اس بہانے سے اس آڑ میں ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو MQM والوں کو جانی و مالی نقصان کر کے خوف زدہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو 19 جون 1992 کو ختم نہیں ہوئی تو 1993 کو ختم نہیں ہوئی تو 1997 کو ختم نہیں ہوئی تو 2000 کو 1999 2000 کو ختم نہیں ہوئی تو 2000 کے بعد سال بسال کسی نہ کسی بہانے وہ ہم پر فوج کشی کیا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ نہ جانے کون کون سے آپریشنز کے نام پہ، رد الفساد کے نام پہ، فلاح فساد کے نام پہ آپریشن شروع کیے گئے. اور 2013 کے بعد فوج نے اب حتمی فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر الطاف حسین کی آواز، تصویر، تحریر اس پہ پابندی لگانی ہے، اور ایک چھوٹا سا گھر 90 کہ وہاں سے ایک غریب مڈل کلاس کا نوجوان اٹھا باہر نکلا اور ملک کی تیسری بڑی اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت بنا ڈالا اس نے. اس کی ہمت کیسے؟ یہ ملک غریبوں کی حکمرانی کے لیے نہیں، یہ ملک جرنیلوں کی حکمرانی کے لیے بذریعہ اینیکسچر ود feudal lords, jagirdar, vaderas, and filthy rich people. یہی حکمرانی کا حق رکھتے ہیں اور یہی سیاست کا، ان کی اولادیں سیاست کا حق رکھتی ہیں. یہ الطاف حسین نے گلی کوچوں میں رہنے والے نوجوانوں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر اور سینٹ کا ممبر بنا ڈالا، جو اپنا ایک بینر، 4 بینر، 2 بینر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، انہیں پہنچا دیا اقتدار کے ایوانوں میں. بس یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پاکستان کی
MQM کے علاوہ کوئی جماعت ہے تو اس کا نام بتائیے، ابھی بتائیے، ابھی بتائیے کہ جس نے اپنی جماعت سے سینیٹر، ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی، حق پرست میئر، ڈپٹی میئر، غریب، مفلوق الحال، لوور مڈل کلاس سے ایوانوں میں اتنی بڑی تعداد میں بھیجے، کیا 73 سالہ تاریخ میں MQM کے علاوہ کوئی اور جماعت اس کی مثال دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، ہرگز نہیں، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ کو 12 ربیع الاول کے دن کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، آپ مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں سینٹ کے ایوانوں میں، قومی اسمبلی کے ایوانوں میں، صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں اتنی بڑی تعداد میں کسی اور جماعت نے لوگوں کو منتخب کرا کے غریب اور لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسمبلیوں میں بھیجا؟ کوئی ایک جماعت کا نام بتائیے۔ نہیں ملے گی ایسی کوئی۔ تو ہم نے تو بہت اچھا کام کیا تھا، ہم نے تو ربیع الاول کے دن کے حوالے سے کہ نعتیں پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن کردار اطوار قدم رسول پر چلنا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایسی عبادتیں جو اپنے عمل و کردار، جو ادا منہ سے الفاظ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں حضور کی تعلیمات کو اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہ عبادتیں مردہ عبادتیں ہیں۔ بے شک۔ اور مردہ حرکت نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح آج پوری ملت اسلامیہ کا خانہ خراب ہوا پڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی 5 وقت کی نماز، روزہ، زکات تو کرتا ہے مگر عمل سے سب خالی ہیں۔ لہذا دنیا کی ذلیل ترین قوم قرار دی جاتی ہے۔ ہو مسلمان ہوشیار رہو، دہشت گرد ہے، پاسپورٹ دیکھا مسلمان، یو آر مسلم، بی کیئرفل، ٹیلی فون ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہے کردار مسلمانوں کا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، افغانستان سے ہمارا کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا، افغانستان کی جنگ امریکہ کی ویسٹ کی جنگ تھی، ہم اس میں شامل کیا پاکستان کے عوام ہوئے یا فوج اس
اس میں انوالو ہوئی ملک کے وسیع تر مفاد کے نام پر. ایمانداری سے قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے فوج کہ بھائی فوج اس جنگ میں فوجی جرنیلوں کا فیصلہ تھا کہ روس کے خلاف امریکہ کی مدد کرو. عوام کا تو فیصلہ نہیں تھا. ہاں، عوام کو اسلام کے گچھے دے کر، اسلام کا نام دے کر، اسلام کے نام پر علماء کا ایک پورا گروہ تیار کیا گیا جس نے خودکش بمبار بنوائے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کے سینوں پہ بم باندھ کر ان کو سہانے سپنے دکھا کر انہیں موت کی نیند سلوا دیا، اور آج تک خود زندہ ہے. ہر عسکری جماعت کا ذمہ دار وہ زندہ سلامت عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ شہداء شہید ہو جانے والے ان کے خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. افغانستان بھی ہمارا دشمن بن گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری کبھی چائنا سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ ایک اچھا رشتہ رہا. لیکن اب جب فوجی جرنیلوں نے دیکھا کہ اب مغرب کا، امریکہ کا مفاد وسط ایشیا میں افغانستان کے چلے جانے سے ختم ہو گیا، لہذا علاقائی جو بڑی سب سے قوت ہے چائنا، وہ چائنا جو ہے اس کا ایکسپینشن ازم، توسیع پسندانہ جو عمل ہے، اس توسیع پسندانہ عمل پر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے عوام تھے. گوادر عوام نے بیچا، جزائر سندھ کے عوام نے بیچے، یا فوج اور فوج کے ساتھ انیکسس کرنے والے جو انیکسچرز ہیں، جو انیکسیشن کیے ہوئے ہیں، جو مخلوق یعنی ملے ہوئے ہیں، اختلاف جن کا ہو چکا ہے، جن کا مضبوط و مربوط اتحاد ہے، وہی سی پیک کو لبیک کہہ رہے ہیں. پورا پاکستان چائنا کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسا اسلام ہے؟ اور پاکستان کے یہ مفتیان، علماء اور رسول سے نام نہاد محبت کرنے والے یہ بے غیرت منافقین کون ہے کہ کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر روس میں، ڈینمارک میں، ناروے میں، مغرب میں شان رسول کی گستاخی کا عمل کوئی کرے، گستاخانہ خاکے بنائے، اس کے خلاف تو ہم مظاہرے بھی کریں گے، ان کے پرچم بھی بنائیں گے، ان کی اسمبلیوں پر بھی حملہ کریں گے. صرف خاکے
ان کے کیریکیچرز بنانے. لیکن چائنا کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں. نہ فوجی جرنیل بول رہا ہے، نہ کوئی ایک مفتی بولا کہ چائنا میں مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ڈسکو کلبس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور لڑکیوں کو جبرن ان سے اسلام تبدیل کرایا جا رہا ہے. لڑکیوں کو زبان پکڑ کر ان کی عصمت دری کر کے یا تو انہیں مار دیا جاتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ چینی ان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں. تو چائنا نے 12 ربیع الاول کے دن، جس دن پاکستان میں 12 ربیع الاول 2 دن پہلے جو تھی، اس دن اس نے ایک مزاحیہ خاکہ سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش کیا. اس میں حضور کی شکل دکھائی ہے. میں انتہائی معذرت، اے اللہ مجھے معاف فرمائیو، لیکن تو میرے سامنے یہ لایا ہے، مجھے عوام کو دکھانا ہے کہ شان رسول میں چائنا نے کتنی بڑی بے حرمتی کی ہے، کہ حضور کی شکل کس طرح کی دکھائی ہے. ذرا وہ آئی ٹی کے لوگ اگر میری بات سن رہے ہیں تو خدا را اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ نعوذ باللہ کہہ کر میں کہتا ہوں، اللہ کا سے معافی سے طلبگار ہو کے ہم دنیا کو حقائق تو دکھائیں کہ چائنا نے کیا ہے. رسول کی تصویر کو کیسے پیش کر دیا گئی، اور وہ بھی مزاحیہ انداز میں. ذرا دکھائیے آئی ٹی کے ساتھ ہی فلم. یہ ڈرامے کا سین ہے جس میں ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ فلم دیکھیے. یہ جو پیلا کپڑا پڑا ہوا ہے، اب اس کپڑے کو اٹھا کے وہ طنزی انداز میں بادشاہ کہے گا کہ یہ محمد کی تصویر ہے. بھائی وہ ویڈیو کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ بھائی نکال لیں، دکھا رہے ہیں، نکال لیں. لوگوں نے کہا بے حرمتی ہم نہیں کر رہے. اگر جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کی شکل میں عوام کو نہیں دکھاؤں گا تو عوام کو معلوم کیا ہوگا کہ بے حرمتی ہوئی کیا ہے. میں بھی کیا ملاؤں کی طرح سے شور کروں کہ خاکے بنائے؟ ارے خاکے دکھاتے تو کیا ہو جاتا؟ یا حضور کی شان میں کوئی کتنی بے حرمتی کیوں نہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ہم نے تا قیامت ان کے لیے عزت و تکریم قیامت کے بعد تک مقرر کر دی ہے. کوئی ان کی تذلیل کتنی ہی کیوں نہ کر لے، ان کی تعظیم و جو مقام اور بزرگیت ہے، ان کی شخصیت کی جو معراج ہے، اس میں ذرہ برابر کیا نقطہ بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضور کی عظمت، بلندی.
میں یہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں سے اور پاکستان کے مفتیان، مولویوں، جہادی تنظیموں کے جو ترشاری ہیں ان سے، مذہبی جماعتوں سے، جماعت اسلامی جو عبداللہ بن ابی کی جماعت ہے، یعنی منافقوں کی جماعت ہے، وہ بھائی ویڈیو کوئی تیار ہے. تو بولتا کہ یہ چائنا نے حرکت کیا کی ہے، یہ چائنا نے حرکت کیا کی ہے. جو میری آواز سن رہے ہیں وہ دوسروں کو فون کر کے بتا دیں کہ وہ ویڈیو دکھانے والے ہیں ہم. جلدی سے اپنے اپنے فون آن کر لیں اور دیکھیں حضور کی باقاعدہ شکل چائنا نے بنا کر ایک مزاحیہ ڈرامے میں اپنے چائنا کے سرکاری ٹی وی پر دکھائی ہے. یہ بھائی آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ. جی بسم 这 اللہ. 是大使国大使哦，这是大使送给您的礼物。陛下，这是我国真主穆罕默德的肖像。哦，穆罕默德很了不起呀、他创立了伊斯兰教，统一了你们的国家。据说贵国称他为天之使臣。是他有很多弟子是吗？啊，不瞒您说，小臣。这是大使国大使哦，这是大使送给您的礼物。陛下，这是我国真主穆罕默德的肖像。哦，穆罕默德很了不起呀、他创立了伊斯兰教，统一了你们的国家。据说贵国称他为天之使臣。是他有很多弟子是吗？啊，不瞒您说，小臣。استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ساتھیوں، آپ نے دیکھا کیا گستاخی چائنا نے یہ کی ہے. میرے رسول کی بچپن سے جو میں نے تاریخ کی کتابوں کے حوالوں سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کی زبانی اور خود بھی پڑھا، جو حضور کے نقش و نگار، حضور کی جو ایک جاذبیت والی ہر کسی راوی نے، یعنی روایت کرنے والے نے بیان کی ہے، اس کے مطابق حضور کی تصویر یہ ایسی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہ تو مذاق اڑایا ہے، یہ تو بے حرمتی کی ہے. مگر چائنا میں کوئی ایک مولوی نے چائنا کے خلاف بات کی؟ نہیں کسی ایک مفتی نے چائنا کے خلاف بات کی؟ نہیں، بالکل نہیں کی. کسی سیاستدان نے چائنا کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ایک لفظ بھی بولا؟ نہیں بولا بھائی، بالکل بھی. ابھی تک کوئی کسی کا کوئی بیان نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کعبے پہ گولی چلانے والی فوج، جن کی نسل در نسل اولاد فوج کا حصہ بنتی رہی ہے، یہ پیدا ہی جہاں جہاں 73 سال سے پہلے
انگریزوں کے غلام بن کر مسلمان بستیوں پر حتیٰ کہ کعبۃ اللہ پہ گولی چلانے میں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی، اور مسلمان بستیوں پر ممالک پر برطانیہ کے قبضے کرانے میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی انہوں نے۔ اب چائنا کے ذریعے عمران خان کا انٹرویو بھی ہے کہ ہم چائنا کی طرز کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی آٹوکریٹک کمیونزم کا کمیونسٹ رول یہاں لانا چاہتے ہیں اور مذہب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، لیکن چائنا کے اندر مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے کبھی کسی مولوی کے منہ سے، کسی مفتی کے منہ سے مذمت ہوتے دیکھا؟ کبھی میرا کام آپ کو بتانا ہے، میرا کام حقائق سے پردہ ہٹانا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر میرے اوپر برطانیہ میں بھی مقدمات چل رہے ہیں، میں اللہ کے علاوہ نہ کسی سے کل ڈرا نہ آج ڈرتا ہوں، چاہے ان مقدمات کا نتیجہ کچھ بھی برآمد کیوں نہ ہو، میں جان دے دوں گا۔ ساتھیوں، مگر جھوٹ کے آگے ہاں نہیں کہوں گا، جھوٹ کو تسلیم نہیں کروں گا، جھوٹے بے بنیاد چیزوں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یعنی آپ لوگ ذرا تصور کیجئے کہ 22 اگست 2016 میرے گھر پہ پابندی، میری تصویر پر پابندی، اور بار بار کہتے ہیں کہ وہ الطاف حسین، اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ اب نام لیوا اگر کوئی نہیں ہے، الو کے میں کیا کہوں کہ الو کے بچوں، کیا کہوں تمہیں، بے غیرت و بے شرم بے ضمیر لوگوں، تم ہر ٹی وی ٹاکرے میں، ہر پروگرام میں تمہیں یہ دے دیا ہے کہ اگر جب تک آپ الطاف حسین کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو آپ کو کلیئرنس فوج نہیں دے گی، آپ پروگرام میں کسی ٹی وی ٹاک شوز میں نہیں جا سکتے۔ یہ لازمی بنا دیا ہے۔ یعنی آج یہ پی ٹی آئی یاد آ گیا، پی ٹی آئی کا ایک لیڈر وہ بات کر رہا تھا ایاز صادق کی کہ اس نے ایسا کیا، اس نے میرا نام لے کر اور مطلب مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ احمد فراز کا بیٹا ہے۔ تو احمد فراز کے بیٹے، تو ریپلیکا ہے، تو مثل اولاد نوح ہے، تو اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کے نظریات کا قاتل ہے۔ تو اپنے باپ کے نظریات و افکار سے انحراف کر رہا ہے۔ بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟
آج ان کی چاپالوسی ان کے جوتے چاٹ رہا ہے بے غیرت، جس کے لیے تیرے باپ نے کیا لکھا. اگر تو نے نہیں سنا تو سن لے کان کھول کے. تیرے باپ نے 1971 کی سقوط جنگ کے بعد پھر سندھ میں جب MRD کی تحریک چلی، اس میں فوج نے مظالم شروع کیے تو تیرے باپ نے فوج کے خلاف آواز اٹھائی. اور تو کیسا بیٹا اپنے باپ کا ہے؟ تیرے اندر باپ کے خون جو ہے اس کو کون سا وائرس لگ گیا ہے کہ جس نے تجھے ایجنٹ بنا دیا بالکل برخلاف اپنے باپ کے. تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا سن لیجیے فوج کے خلاف احمد فراز کے دلی جذبات. احمد فراز فرماتے ہیں فوج کے لیے، میں نے اکثر تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی، شعر نہیں شین عین، اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں میں. بابا زنجیر یاروں سے نادم ہوں میں، اپنے دل گیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل سوارا ہوئے سرحدوں پر میری، جب کبھی رن پڑا، میرا حرف ہنر تھا کہ خون جگر نظر میں نے کیا، مجھ سے جو بن پڑا، آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں سے جب بھی پکارا تمہیں، تم نے جان کے عوض اے فوجیوں، تم نے جان کے عوض آبرو بھیج دی، پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، ہم نے پھر بھی کیا ہے، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی جی سے اتارا، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں. سینہ چاکانے مشرق بھی، یعنی مشرقی پاکستان، سینے چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے جن کا خون منہ پہ ملنے کو فوجیوں تم آئے تھے، مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. 2 لاکھ ان مسلمان پاکستانی فوج کے جرنیلوں، بریگیڈیئر، افسران، سپاہیوں نے 2 لاکھ سے زیادہ بنگالی مسلمانوں کو ریپ کیا. اسی لیے احمد فراز معروف فرماتے ہیں ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا. شب گئی خواب ہائے پریشان گئے، کس رونق کے تیور تھے آغاز میں، کس خیالت سے تم سوئے زندہ گئے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے،
ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ تحقیر کے پھول برسائے تھے۔ کیا خبر تھی تم سے شکستانہ اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں کاٹنے آئیں گے۔ یہ پاکستان کے فوجی جرنیل قتل بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے۔ آج پشاور سے لاہور مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں، کیوں غازیوں؟ اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے، کس کے آگے ہو تم؟ سرنگو غازیوں، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر یہ کچھ تو ہوں غازیوں؟ جیسے برطانوی راج میں گور کے باغیوں پر ستم عام ان کے بھی تھے، جیسے صفاق گورے تھے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے۔ آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں۔ رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں۔ ہونٹوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، ہونٹوں پہ جمی پپڑیاں خون کی کہہ رہی ہیں کہ منظر قیامت کے ہیں۔ کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں۔ آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے، سیاہی نہیں۔ خون اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، تم سپاہی نہیں۔ اب سبھی بے ضمیروں کو سر چاہیے، اب فقط مسئلہ آجے شاہی نہیں۔ تم پیشاور قاتلو، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، تم سپاہی نہیں۔ جس باپ نے فوج کے مظالم فوجی جرنیلوں کے خلاف ایسی بات کی، اس کا بیٹا فوجی جرنیلوں کے تلوے چاٹے۔ جا اپنے باپ کی قبر میں جا کے معافی مانگ، اللہ کے حضور معافی مانگ، توبہ کر۔ میں تمام ساتھیوں کو 4 روزہ جو مہم چلائی ہے، ایک ایک فرد کو کنوینر سے لے کے ایک کارکن تھا، ہر کسی کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ انہیں خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے اور ایمانی جذبہ دے، انہیں حق پرستی کے لیے جان دینے کا ان میں جذبہ پیدا کرے۔ اگر ہم خالی تقریریں کرتے رہیں گے اور عمل خالی ہوگا تو ریئلزم، پریکٹیکلزم، عملیت پسندی، حقیقت پسندی کے خلاف عمل ہوگا۔ اب تقریریں، ریئلٹیز ہم نے بہت بتا دی، اب پریکٹیکلزم کی طرف بڑھو۔ اب پریکٹیکلزم کی طرف نوجوانوں، خاص طور پر نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، اٹھو بڑھو، جان تو ایک دن جانی ہے،
جان تو ایک دن جانی ہے، پر اپنی قوم کی عزت بچانی ہے، پر اپنی قوم کی عزت بچانی ہے۔ اٹھاؤ جو نوجوانوں، اٹھاؤ نوجوانوں، پریکٹیکلزم کے لیے ہر شخص اپنا ذہن بنائے، ہر شخص مشکلات، گھریلو مشکلات، پریشانیوں، انگنت مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی ان مسائل سے آزاد نہیں ہے۔ اگر سب اپنے اپنے مسئلوں میں اٹک کر بیٹھ جائیں گے تو پھر میدان عمل میں کون جائے گا؟ آؤ آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم میدان عمل میں جائیں گے۔ پاکستان میں تمام جگہ جگہ رابطے کر کے بولو، نوجوانوں اٹھو، ماں بہنوں اٹھو، ماں بہنوں تم نے بڑا کردار ادا کیا ہے تاریخ میں، اور MQN کی تاریخ میں تمہارا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ مٹا سکتی ہے، نہ بھلا سکتی ہے، نہ تاریخ کے اوراق سے نکال سکتی ہے۔ ماں بہنوں تم بھی اٹھو، بزرگوں وہ یاد نہیں وقت جب تم بیٹھ کے لاڑی میں گئے تھے بسوں میں اور تمہیں مارا گیا تھا، مگر تمہارے عزائم اس وقت بھی مضبوط تھے۔ اے بزرگوں ایسے عزائم بلند کرو، ایسے عزائم پیدا کرو۔ نوجوانوں اٹھاؤ، اٹھاؤ، اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہ یاد رکھو منزلیں سوچ و فکر خالی تحریر و تقریر سے نہیں ملا کرتی، منزلیں قدم بڑھانے اور عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، ملا کرتی ہیں۔ یاد رکھو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر تم عہد کر لو کہ ہمیں مرنا ہے، اپنی قوم کی بقا سلامتی عزت و آبرو کے لیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عصمت و حرمت کے لیے ہمیں جاگنا ہے، تو ہمیں میدان میں آنا ہوگا۔ جب ہم موت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیں گے تو موت ہم سے دور بھاگنے لگے گی۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کا اصول ہے۔ ارادہ نیک ہو، عزم پختہ ہو، منزل سامنے ہو، جذبہ بڑھنے کا ہو، جذبہ کٹنے کا ہو، مر مٹنے کا ہو، تو ایسی قوم کو پھر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اللہ ہماری غیب سے مدد فرمائے، ہماری غیب سے مدد فرمائے، ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔ ہمیں کامیاب و کامران کر۔ ہمارے ساتھیوں میں وہ جذبہ جو 88 86 90 میں تھا، جو 81 82 83 84 85 86 میں تھا، وہی جذبہ پیدا کر دے میرے مولا، پیدا کر دے۔ تو دیکھ رہا ہے، میری عمر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس امتحان ختم کر کے اب مدد کے دروازے کھول دے میرے مالک، مدد کے دروازے کھول دے، مدد کے دروازے کھول دے۔
آمین الہی آمین. ہم کو پڑھنے اور جان دینے کی طاقت، ہمت، حوصلہ، سوچ، فکر عطا فرما، صرف بات کرنے کی نہیں عمل کرنے کی یا رب العالمین. تمام شہداء کو جتنے شہید ہوئے ہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جتنے لاپتہ ہیں اللہ ان کی بازیابی کے اسباب پیدا کر دے. جیلوں میں جو جھوٹے مقدمات میں اسیر ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے یا اللہ. جو بیوائیں ہو گئی ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی خبر گیری کا بہتر انتظام پیدا کر دے یا اللہ. اس فقیر کی دعا کو جلد سے جلد پورا کر دے کہ فقیر کے گھر پہ تالا ڈلا ہے یا اللہ. اس ناپاک ملک پاکستان پر تالا ڈال دے، تالا ڈال دے، تالا ڈال دے. دنیا کے نقشے سے اس کا نام ہٹا دے. یہ جبر کی نشانی ہے، جبر کی علامت ہے. یہ پاکستان اب مسجد زرار بن چکا ہے. اس کو چلا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے مسجد زرار کی طرح، جہاں منافق ہوتے نماز پڑھتے تھے جھوٹ بول کر. یہ بھی آج چائنا کے ساتھ مل کر حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. لہذا ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. ان سے بھی منہ موڑ لیا جائے مکمل طور پر، اور ان کی شان میں ایک لفظ بھی بولنا حرام سمجھا جائے. میرے ساتھیوں، یہ سب باتیں ہمیں کرنی ہیں، مگر ایک چیز یاد رکھیے، یہ سب کچھ پیسفلی ڈیموکریٹک وے میں طاقت کے ساتھ. طاقت عوام کی ہوتی ہے. ہم 2 آدمی نہیں، ہم 2 لاکھ بن کے آگے بڑھیں گے. ان کی ہمت نہیں ہوتی. یہ بے غیرت حیدرآباد کے نام پہ جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے باپ کو 40 سال تک ہر سال قرآن اٹھا کر وفاداری کا عہد کر کے جو 40 سال بعد بدل گئے، یہ بے غیرت غدار ہیں، غدار ہیں. جو یہ خبریں پھیلاتے ہیں کہ ہم اور MQM یا الطاف حسین کا کوئی سمجھوتا ہوا ہے، رب کائنات کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ غدار تھے، یہ غدار ہے. یہ میری وصیت بھی ہے. میری زندگی میں تو خیر کیا ہی، میرے مرنے کے بعد بھی ان غداروں میں سے کسی ایک غدار کو معافی دینا گناہ کبیرہ کرنے کے مترادف ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.